الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 21 جون 2020 کو پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن یعنی سن ایکلپس، یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ کن ممالک میں ہوگا، اس کی ابتدا انتہا کے اوقات کیا ہوں گے اور کیا اس کے کسی قسم کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، آئیے اس کے لیے معروضات سماعت فرمائیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ سورج گرہن سکھر، میرپور ماتھیلو وغیرہ میں ہوگا، جہاں چاند تقریباً 99% سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ یہ گرہن ایشیا و افریقہ کے اکثر ممالک بشمول پاکستان، جنوب مشرقی یورپ اور شمالی آسٹریلیا میں دیکھا جا سکے گا۔ سورج گرہن اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے، اسی دن سورج میں گہن لگا۔ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں واقع ہوا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سورج گہن کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں گرہن کسی کی موت اور زندگی کے سبب نہیں لگتا، پس جب تم اسے دیکھو تو اللہ کو پکارو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ سورج گرہن کب لگتا ہے؟ سائنسی اعتبار سے سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بعض اوقات مکمل طور پر اور بعض اوقات جزوی طور پر ماند پڑ جاتی ہے۔ 21 جون 2020 بروز اتوار سورج گرہن لگنے والا ہے۔ یہ گرہن ایشیا و افریقہ کے اکثر ممالک بشمول پاکستان اور جنوب مشرقی یورپ اور شمالی آسٹریلیا میں دیکھا جا سکے گا۔ پاکستان میں یہ گرہن سب سے زیادہ 98.8% گوادر، خوزدار، لاڑکانہ، سکھر، میرپور ماتھیلو اور صادق آباد وغیرہ میں ہوگا۔ گرہن لگنے پر کیا کرنا چاہیے؟ جب سورج یا چاند کو گرہن لگے تو مسلمانوں کو چاہیے وہ اس نظارے سے محفوظ ہونے کے بجائے اور توہمات کا شکار ہونے کے بجائے بارگاہ الہی میں حاضری دیں اور گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اس یوم قیامت کو یاد کریں جب سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور ستارے توڑ دیے جائیں گے اور پہاڑ لپیٹ دیے جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورج گرہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور چاند گرہن کی مستحب۔ سورج گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا بھی ہو سکتی ہے۔ اوقات مکروہہ، پاکستان اور اکثر ممالک میں دوران سورج گرہن وقت زوال بھی آئے گا۔ اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ نصف النہار شرعی سے ابتدائے ظہر تک ہر قسم کی نماز حتیٰ کہ نفل بھی منع ہے۔ اسی طرح بعض ممالک میں طلوع آفتاب سورج گرہن کے ساتھ ہوگا، لہذا گرہن کی نماز پڑھنے کے لیے سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کا انتظار فرمائیں۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ سورج یا چاند گرہن کے حاملہ عورت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے سورج یا چاند گرہن کے حاملہ عورت پر کسی قسم کے کوئی منفی اثرات نہیں پڑتے۔ سورج گرہن کے اوقات پاکستان و بیرون پاکستان جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کیجیے۔